میں آپ کو سمجھا سکوں کہ مسئلہ فدق کیا ہے اور اس کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا کردار رہا ہے اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کا عمل کیا تھا۔ یہ میجر پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے آج ذکر کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں، دور نبوی میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال آتے تھے، جو سورس آف انکم تھے، جو ذرائع تھے، بنیادی طور پر 3 طرح کے تھے۔ بڑی توجہ سے آپ نے بات کو سننا ہے، سمجھنا ہے۔ ایک تو مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے۔ جب کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اس صورت میں، فتح کی صورت میں جو مسلمانوں کے ہاتھ مال لگتا ہے، دیٹس کالڈ مال غنیمت، اس کو کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ ایک یہ ذریعہ تھا۔ دوسرا ذریعہ زکوٰۃ اور صدقات کا تھا۔ انٹرنیشنل اور بین الاقوامی لاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کا، وہ مال بیت المال میں جمع ہوتا۔ اور تیسرا اور آخری ذریعہ وہ مال فے کا تھا۔ مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے جو مال وداؤٹ فائٹ، جنگ کے بغیر قتال کے، بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے قبضے میں آتا ہے، جس میں مسلمانوں کو لڑائی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کا دبدبہ، ان کی شان و شوکت اور ان کی جو ہے وہ جنگی تیاریوں کو دیکھ کر کافر مرعوب ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے اور وہ سرنڈر کر دیتا ہے اور اپنا مال وہ مسلمانوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اس صورت میں جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مال فے۔ یہ 3 طرح کے مال آتے تھے: مال غنیمت، مال صدقات و خیرات، مال فے۔ سوال یہ ہے، فدق کیا ہے؟ کیا یہ کوئی مال ہے؟ اور جاگیر فدق کیا ہے؟ اور باغ فدق کیا ہے؟ جب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی تو پھر مسئلہ فدق بھی آپ اس کی بنیاد رکھ لیں گے۔ فدق ایک یہودیوں کے قبیلے کا نام ہے جو مدینہ پاک سے کچھ فاصلے پر آباد تھا۔ جب مسلمانوں نے خیبر فتح کیا، خیبر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، جب یہ جنگ خیبر ہوئی اور خیبر فتح کیا مسلمانوں نے، تو چونکہ قبیلہ فدق کے جو لوگ تھے وہ یہودیوں کے حمایتی تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ یہاں سے مسلمانوں نے فتوحات حاصل کر لی اور اب ہماری خیر نہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، اب مسلمان ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لہٰذا وہ خوف زدہ ہوئے، وہ مرعوب ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور انہوں نے اپنے مال، اپنی جاگیریں، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، ہتھیار ڈال دی۔ تو یہ بغیر جنگ کے مال جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اب قبیلہ فدق سے جو مال آیا، اس مال کو جاگیر فدق کہا جاتا ہے، اور اس میں باغات بھی تھے، اس میں زمینیں بھی تھیں۔ وہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسبی میں رکھا اور اس میں باغ فدق بھی شامل تھا۔ اب قرآن پاک سے یہ تینوں مالوں کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کے احکامات سماعت فرما دیں۔ آپ کھول کر ہر چیز بیان کر دی گئی ہے، قرآن نے کوئی چیز چھپائی نہیں۔ آپ قرآن سے سنیں گے تو آپ کو ادھر ادھر کی ساری سٹوریاں آپ کے ذہنوں سے نکل جائیں گی۔
مال غنیمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، دیٹس اٹ۔ اللہ اور اس کے رسول جس کو چاہیں عطا کریں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ یہ پہلا حکم تھا۔ یہ حکم کیوں نازل ہوا؟ اس کی ایک وجہ تھی۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اس میں تھوڑا سا مائنر اختلاف مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوا کہ یہ مال غنیمت کس کو ملنا چاہیے جو کافر چھوڑ کر گئے تھے جنگ بدر میں۔ تو کچھ صحابہ کرام جو آگے لڑنے والے تھے انہوں نے کہا ہمیں ملنا چاہیے، جو جوان تھے انہوں نے کہا ہمیں ملنا چاہیے، جو بوڑھوں انہوں نے کہا ہمیں ملنا چاہیے، جو اپنا خاندان والے تھے، شادی شدہ تھے، انہوں نے کہا ہماری ضروریات زیادہ ہیں، ہمیں ملنا چاہیے۔ یہ ایک مائنر سا اختلاف تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ بس بھائی خاموش ہو جاؤ۔ قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، جس کو چاہیں دیں، جس کو چاہیں۔ بات ختم ہوگی، صحابہ خاموش ہو۔ جب وہ خاموش ہوئے تو پھر اس پر وہ شرمندہ بھی ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگی کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کا حکم نازل ہو گیا، شاید نہ جانے اللہ ہم پر کون سی سزا نازل کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ مال غنیمت کی بات ہو رہی، اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اے مسلمانوں تم جان رکھو جو مال تم غنیمت کے طور پر کفار سے لے کر آؤ اس کے 5 حصے کر لو۔ کتنے حصے کرو؟ 5 حصے اس کے کر لیے جائیں، 4 حصے برابر برابر فوجیوں میں، مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، اور جو 5واں حصہ ہے اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں۔ جو 5واں حصہ ہے اس کے پھر 5 حصے کیے، اس کو کہاں ڈیوائیڈ کیا جائے؟ للہ وللرسول ولیذی القربیٰ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے لیے، والمساکین محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ 5 مصارف یہاں پر بتائے، 5واں حصہ یہ ہے مال غنیمت، اس کا حکم۔ اور اس میں رشتہ دار اعزاء و اقارب جو شامل ہیں، یہ میرے اور آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ نبی کے رشتہ دار، یہ نبی کے رشتہ دار۔ دوسرا مال صدقات و خیرات کا، اس کے متعلق قرآن کا کیا حکم ہے؟ ایک آیت ہے جس میں سارے مصارف بیان کر دیے گئے، بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے سنی ہوئی بھی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ صدقات، خیرات کا، زکوٰۃ کا جو مال ہے وہ ان 8 قسم کے لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوگا، تقسیم ہوگا۔ یہ 8، اب یہ 8 کا جو ہے وہ میں آگے ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، ان کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو پھر آگے بات نہیں چل پائے گی۔ یہ 8 مصارف ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ان 8 میں ایک چیز کا ذکر نہیں ہے، شاید آپ نے غور کیا ہے، پھر سن لیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ذی القربیٰ کا ذکر نہیں، رشتہ داروں کو صدقات و خیرات کا مال، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے حقدار وہ سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، اس لیے ہم کہتے ہیں لو جی اب آ گئے ہیں مال فے، اس کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ مال فے کی تعریف آپ جان چکے ہیں، ایسا مال ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تم لوگوں نے گھوڑے نہیں دوڑائے، جنگ نہیں لڑی۔ اس کا حکم کیا ہے؟ مال فے میں سے جو کچھ بھی تم لے کر آؤ، فللہ وللرسول ولیذی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان 5 لوگوں کے لیے ہے۔ کیوں ان لوگوں کے لیے؟ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت گردش میں رہے۔ نظام زکوٰۃ اور نظام جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا کہ یہ کیوں لوگوں میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے مال فے، تاکہ مال گردش میں رہے، چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، چند دولت مندوں کے ہاتھ میں، چند فیملیز کے ہاتھ میں مال سمٹ کر نہ رہ جائے۔ ان لوگوں کے لیے، اور کس کے لیے ہے؟
توجہ کیجیے گا، للفقراء المہاجرین، مہاجرین فقراء کے لیے جو ضرورت مند ہیں، مہاجرین جو ہجرت کرنے والے صحابہ ان کے لیے ہے، اور کس کے لیے ہے؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انصار صحابہ کرام کے لیے جو ان میں ضرورت مند ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ان تابعین اور تبع تابعین کے لیے ہے جو بعد میں آنے والے ہیں، جو ان سے بعد میں آنے والے ہیں، اور جن کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی میل اور کوئی کجی نہیں ہے، یہ مال ان لوگوں کے لیے